السلام علیکم۔ پیر کامل پارٹ 5۔ 13 سال کا ایک لڑکا ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا جب طیبہ اپنے بیٹے کو کچھ دیر دیکھا اور پھر کچھ پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ٹی وی دیکھ رہے ہو؟ خدا کے لیے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے امتحان شروع ہو گئے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ تو کیا؟ اس نے چڑ کر جواب دیا۔ تو کیا؟ تمہیں اپنے کمرے میں اپنی کتابیں لے کر ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھ کر یہ بیہودہ شو دیکھ رہی ہو۔ طیبہ نے اسے ڈانٹا۔ میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے۔ اب پلیز راستہ چھوڑو۔ اس کے لہجے سے اس کی چڑچڑاہٹ تھی۔ پھر بھی اندر جاؤ اور پڑھو۔ طیبہ اپنی جگہ پر اڑ گئی۔ نہیں، میں نہیں اٹھوں گا اور نہ ہی اندر جا کر پڑھوں گا۔ میرا پڑھنا اور میرے پیپرز میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اگر تمہیں اپنی پڑھائی کی فکر ہوتی تو کیا تم یہاں بیٹھے ہوتے؟ ہٹ جاؤ۔ اس نے طیبہ کے الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی روٹلی ہٹانے کو کہا۔ میں آج تمہارے والد سے بات کروں گی۔ طیبہ نے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ کر لو بات، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوگا، وہ کیا کر لیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے اپنے امتحان کی تیاری کر لی ہے۔ تو پھر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تمہارے فائنل ایگزام ہیں، تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ طیبہ نے اپنی ٹون نرم کر لی۔ میں 4 سال کا بچہ نہیں ہوں جو تمہیں میرے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داری کا تم سے بہتر اندازہ ہے۔ مجھے اپنی فضول نصیحتوں سے تنگ مت کرو۔ تمہارے امتحان چل رہے ہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری والد سے بات کروں گی۔ کیا بکواس ہے؟ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے ریموٹ کنٹرول دیوار پر پھینکا اور پاؤں پٹک کر کمرہ چھوڑ دیا۔ طیبہ نے بے بس اور ذلیل محسوس کرتی ہوئی اسے دیکھتی رہی۔ نئے سال کی رات تھی۔ نئے سال کے انداز سے صرف 3 منٹ پہلے 10 یا اس سے زیادہ اپنی موٹر بائیک پر شہر کی سڑکوں پر شور مچا رہے تھے، ہر قسم کے اسٹنٹ کر رہے تھے۔ کچھ نئے سال کا جشن منانے کے لیے چمکیلی ہیڈ بینڈ پہنے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے پہلے وہ شہر کے ایک سپر مارکیٹ میں تھے، لڑکیوں کو سیٹی مار کر چھیڑ رہے تھے۔ ان کے پاس پٹاخے بھی تھے جو انہوں نے جشن کے طور پر چلائے۔ 12:15 بجے وہ جم خانہ کلب کے پارکنگ لاٹ میں پہنچے جہاں ایک نیو ایئر پارٹی ہو رہی تھی۔ ان لڑکوں کے پاس بھی پارٹی کی دعوت تھی اور ان کے والدین پہلے وہاں موجود تھے۔ جب وہ اندر گئے تو 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہال اور ڈانس فلور کی روشنی بند کر دی جائے گی اور لان پر آتش بازی کے ساتھ نئے سال کا خیر مقدم ہوگا۔ یہ پارٹی رات بھر چلے گی۔ ڈانسنگ، ڈرنکنگ، ساری خوشیاں جم خانے مینجمنٹ کی طرف سے تھیں۔ لائٹ آف کا مطلب تھا پوری آزادی کا اظہار۔ یہی تو لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ ایک نوجوان جو پارٹی جوائن کر چکا تھا ڈانس فلور پر میوزک کے بیٹ پر راک کر رہا تھا اور اپنی پرفارمنس سے سب کو امپریس کر رہا تھا۔ جب 12 بجنے میں 10 سیکنڈ باقی تھے، روشنی بند ہال بھر گیا۔ جب لوگ نئے سال کی شمار کر رہے تھے اور یہ شور بڑھ گیا اور گھڑی نے 12 بجے اور ہال دوبارہ روشن ہو گیا۔ نوجوان اب پارکنگ لاٹ میں تھے۔ ان کی کار ہارن شور مچا رہے تھے۔ بیئر کے کین ہاتھ میں لیے وہ نوجوان ڈانس فلور پر تھا۔ ایک کار کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ سے دوسرے بیئر کین نکالا اور ایک پارک
کی ہوئی کار ونڈ اسکرین پر پھینک دی، جو کہ زوردار دھماکے ٹوٹ گیا۔ جب پورا کین اس سے ٹکرایا، وہ کار کی چھت پر کھڑا تھا، آرام سے اپنے ہاتھ میں لیے بیئر کا کین پی رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے سالار دیکھ رہا تھا۔ شاید اس لیے کامران مشکل ٹرک پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار بھی لاؤنج میں تھا، نوٹس لکھنے میں مصروف۔ کبھی کبھی وہ ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالتا۔ جب کامران زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو آدھا گھنٹہ گزر جاتا۔ سالار نے اپنا نوٹ بک بند کیا، جمائی روکتے ہوئے اپنے پاؤں ٹیبل پر پھیلایا اور ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر ٹی وی اسکرین پر دیکھا۔ جب کامران نے اپنا گیم شروع کیا، پچھلے راؤنڈ ہار چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے کامران؟ کچھ نہیں، یہ نیا گیم لائے ہو لیکن اسکور کرنا مشکل ہے، کامران نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے دیکھنے دو۔ سالار صوفے سے اٹھا اور ریموٹ کنٹرول لے لیا۔ کامران چپ چاپ دیکھتا رہا۔ پہلے ہی سیکنڈ میں سالار اسپیڈ پر ریس کر رہا تھا۔ کامران کبھی نہیں پوچھ سکا۔ جو ٹرک کامران کے لیے مشکل تھا، وہ سالار کے لیے بچوں کا کھیل تھا۔ کامران کے لیے مشکل تھا کار کو دیکھنا، جو جتنی تیز اسپیڈ سے ریس کر رہی تھی، مگر سالار کو اس پر پورا کنٹرول تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے کار کو دیکھا۔ ٹرک سے باہر چلی گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھٹ گئی۔ کامران نے مسکراتے ہوئے سالار کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کار ڈسٹرائے ہو گئی تھی۔ ریموٹ کنٹرول ٹیبل پر رکھتے ہوئے سالار اپنا نوٹ بک اٹھایا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔